اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ غازی جعفری۔ آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ افتخار زیدی صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ کچھ سوالات ان سے کریں۔ یہ بہت اچھے نوح خان، بہت اچھے منقبت خان ہیں، تو مولا کی بارگاہ میں ان سے کچھ کلام بھی سنیں گے اور چلتے ہیں ان کی طرف کچھ سوالات لے کے۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ ذرا انٹرو کرا دیجیے گا ہماری آڈینس کو، اپنا تھوڑے سے بارے میں بتائیں آپ۔ میں افتخار زیدی میرا نام، اور تقریباً 20 سال سے میں نوح خوانی منقبت خوانی کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جاب وغیرہ اور پرسنل لائف جو انسان کی ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ تقریباً 20 سال سے میں اس چیز کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں۔ یعنی کہ میں نے ایسا نہیں کیا کہ دوسری مصروفیات کی وجہ سے جو ہے اس کو پیچھے کر دیا ہو یا پھر اس میں کوئی کمی آ گئی ہو۔ جیسے بھی ہوتا ہے، مطلب ٹائم نکال کے جہاں پڑھنا ہو کچھ بھی تو وہ اپنا حصہ میں ڈالتا رہتا ہوں۔ اور جو دوسرے پڑھنے والے ہیں ان کو بھی میں یہی کہوں گا کہ وہ اس چیز کو کنٹینیو رکھیں۔ مطلب ایک بار اگر شروع کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اسٹارٹ تو لے لیتے ہیں لیکن 2 سال بعد 4 سال بعد، بالکل ایسا ہے، فار ایگزامپل کسی کی کوئی ایسی جاب ہو گئی یا کہیں باہر چلے گئے تو وہ اس چیز کو بیک پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ ایسا نہ کریں، اس چیز کو اپنے ساتھ لے کے چلیں۔ میں چاہتا ہوں سوالات شروع ہونے سے پہلے آپ کچھ کلام کے 2 شعر اگر۔ ایک کلام میں جناب سید السلام علیہ کی بارگاہ میں اس کے چند اشعار آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ جستجوئے مدحت زہرا کا اثر ہے، یہ جستجوئے مدحت زہرا کا اثر ہے، قرآن کی وادی سے خیالوں کا گزر ہے، قرآن کی وادی سے خیالوں کا گزر ہے، زہرا کی ثنا لکھتے ہوئے سوچ رہا ہوں، زہرا کی ثنا لکھتے ہوئے سوچ رہا ہوں، ہاتھوں میں قلم یا میرے جبریل کا پر ہے، کیا بات ہے، ہاتھوں میں قلم یا میرے جبریل کا پر ہے، اسلام کو ملتی ہے جو 2 وقت کی روٹی، اسلام کو ملتی ہے جو 2 وقت کی روٹی، اسلام کو ملتی ہے جو 2 وقت کی روٹی، یہ فاطمہ زہرا تیرے فاقوں کا اثر ہے، یہ فاطمہ زہرا تیرے فاقوں کا اثر ہے، میں روضہ سرور کی طرف دیکھ رہا ہوں، میں روضہ سرور کی طرف دیکھ رہا ہوں، میں روضہ سرور کی طرف دیکھ رہا ہوں، اور میری طرف سارے فرشتوں کی نظر ہے، اور میری طرف سارے فرشتوں کی نظر ہے۔ اور آخری شعر اس کلام کا میں پیش کر رہا ہوں، علی حیدر حسین آبادی کا لکھا ہوا یہ کلام حاصل کلام شعر ہے۔ یہ سوچنے بیٹھا ہوں عزا خانہ سجا کر، یہ سوچنے بیٹھا ہوں عزا خانہ سجا کر، یہ سوچنے بیٹھا ہوں عزا خانہ سجا کر، اس گھر میں یہ جنت ہے کہ جنت میں یہ گھر ہے، اس گھر میں یہ جنت ہے کہ جنت میں یہ گھر ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اتنا اچھا آغاز کیا ہے پروگرام کا انہوں نے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سوال جواب کی جانب۔ تو میں آپ سے پہلا سوال کرنا چاہوں گا، کیا صرف ہمیں رمضانوں میں ہی عبادت کرنی چاہیے؟ جیسے لوگ صرف یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم رمضانوں میں روزوں میں عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں گے، مولا سے قریب ہوں گے تو انہیں بہت زیادہ ثواب ملے گا اور قریب ہو جائیں گے۔ تو آپ کا کیا جواب ہے اس بارے میں، کیا خیال ہے؟ آپ ذرا بتائیں ہماری آڈینس کو۔ ایسا نہیں ہے،
صرف رمضانوں میں جو ہے وہ مطلب عبادت، کیونکہ عبادت جو ہے وہ تو رمضان کے علاوہ بھی ہم پہ واجب ہے، ہم پہ فرض ہے، نماز ہو گئی یا دوسری جو عبادات ہیں، اس کا رمضان جو ہے وہ تو ظاہر ایک مخصوص ہے، اس سے ہمیں جو ہے وہ ہماری عبادات اس میں بڑھ جاتی ہیں، اس میں جو ہے وہ یقیناً ہم سیکھتے ہیں، اور رمضان سے سیکھنے کے بعد جو ہے وہ پورا سال ہمیں اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اور ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ صرف رمضان میں، پورا سال ظاہر ہے کہ عبادات ہمیں کرنی چاہیے، اور جو بھی جتنا ہو سکے نیک اعمال یا جو بھی ایکس وائی زیڈ وہ سب ہمیں برابر انجام دینا چاہیے. جہاں پر آپ ابھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، جس بھی اسٹیج پہ، جس مقام پہ، آپ کو اس میں کتنا اسٹرگل بیچ میں آئے، کتنی چیزیں آپ کو مشکلات آئیں بیچ میں، کہ جتنے آپ نے اپنے آپ کو ایک طریقے سے ہینڈل کیا بچپن سے لے کے اب تک، جہاں جہاں مولا کی نوکری دی، حاضری دی ہے، تو وہاں سے اب تک آپ اپنا تھوڑا سا سفر ہمیں بتائیں. یقیناً بہت مشکلات جو ہے وہ لازمی سی باتیں سب کے ساتھ ہی آتی ہیں، اور بہت اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے اور برداشت کرنا پڑتا ہے، جب جا کے جو ہے وہ انسان کو کچھ حاصل ہوتا ہے کسی بھی فیلڈ میں ہو تو. اور ہمارے یہاں جو معاشرہ جو ہمارا ہے وہ یقیناً آپ سب جانتے ہیں کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، تو وہ بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. لیکن اگر انسان اپنے اس کے اوپر مقصد کے اوپر قائم رہے اور ہار نہیں مانے تو یقیناً اللہ اس کو صلہ دیتا ہے. اور وہ ہستیاں بہت نوازتی ہیں، وہ کسی کا رکھتی نہیں ہے، بہت نوازتی ہیں. ہم نے بڑی اسٹرگل کی جس دور میں، مطلب کراچی میں حالات بڑے خراب ہوا کرتے تھے، لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے، تو اس ٹائم پہ میں ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب، اللہ ان کو جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، میں رات کو 2:30 بجے کبھی 3 بجے ان کے گھر سے جعفر طیار سے اپنے یہاں، میرا گھر ہے یہاں، وہاں آیا کرتا تھا. تو یقیناً بڑی محنت کی، سب کچھ کیا، اور ریحان اعظمی نے بڑی حوصلہ افزائی کی اور بہت کچھ سیکھا ان سے. تو کبھی جیسے اگر ہمت ہار بھی جاتے تھے تو وہ بڑا گائیڈ کرتے تھے اور بڑی سپورٹ دیتے تھے. لیکن اب وہ ظاہر اس دنیا میں نہیں ہے، اور ان کی مطلب کوئی بھی ہو، چھوٹا پڑھنے والا ہو یا بڑا پڑھنے والا ہو، وہ اس کو اسی طرح ہمت دیتے تھے، حوصلہ دیتے تھے، اور سب کو ایک سے ایک کلام لکھ کے دیتے تھے، کوئی فرق نہیں رکھتے. تو ایسے انسان سے جو ہے وہ ہم جیسے لوگوں کو ہمت ملتی ہے. جو لوگ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں یا نئے نئے آئے ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہے. تو ان سے بڑی مدد ملی اور انہوں نے بہت ساتھ دیا. بس جیسے آپ مولا کے نو خان ہیں، مولا کے ذاکر ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کیا آپ کی ذمہ داریاں ہیں؟ دیکھیں، ذمہ داری یہی ہے کہ جو چیز مولا کے پڑھنے والے کو زیب نہیں دیتی تو اس سے جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کسی مجلس میں گئے تو آپ نے ایک الگ روپ رکھا ہوا ہے، اور اگر مجلس سے باہر نکل کے اس کے علاوہ جو آپ کی لائف ہے اس میں آپ ایک الگ طرح سے اپنی لائف گزاریں. کیونکہ لوگ جانتے ہیں، پھر اس کے بعد میں دیکھتے ہیں، وہ نوٹ کرتے ہیں، تو بڑا مشکل بھی ہو جاتا ہے. اگر آپ کوئی ایسا کچھ کر رہے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے تو یقیناً بچنا چاہیے. اور مولا کا نواں خان ہو یا نارمل انسان ہو، ویسے بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا ہی رکھنا چاہیے، اپنا خیال ہی رکھنا چاہیے، اپنی شخصیت کو نکھارنا ہی چاہیے. مولا کے ذاکر کی ذمہ داری صرف ممبر تک ہے، ممبر کے بعد بھی؟ اگر ممبر کے بعد بھی ہے تو وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ نہیں، جیسا میں نے ابھی اس سے پہلے آپ کو بتایا کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ممبر پہ یا مجلس میں ہی جو ہے وہ ایک انداز کو اپنایا جائے. اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ ہر وقت آپ ذاکر ہر وقت ہی ہیں نا. آپ صرف 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، اور جو 5 منٹ یا 10 منٹ آپ ذاکری کرتے ہیں یا ممبر پہ آتے ہیں تو وہ آپ کی جو اس کے علاوہ کی لائف ہے، یعنی اس سے پہلے کا اور اس کے بعد کا جو ٹائم ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ آپ کو بتائے گا جب آپ ممبر پہ آئیں گے، تو وہ آپ کا جو پچھلا ٹائم ہے جو آپ ممبر کے علاوہ یا مجلس کے علاوہ گزارتے ہیں، اس کے اثرات آپ کے ممبر والے ٹائم پہ نمایاں ہوں گے. اگر آپ ظاہر ہے کہ صحیح طریقے سے اپنی شخصیت کو رکھیں گے تو ممبر پہ جب آپ آئیں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا، آپ کو خود بھی محسوس ہوگا. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ممبر پہ یا پڑھتے وقت، ہر وقت ہی جو ہے وہ ذاکر تو ہر وقت ہے. بالکل ایسے ہی. بس جاتے جاتے میں چاہوں گا کہ آپ 2 شعر بس ہمارے پروگرام کے لیے 2 شعر عرض کر دیں، سنا دیں. ایک کلام مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کا لکھا ہوا میں پیش کر رہا ہوں. وقار دین پیمبر
پیمبر حسین جانتے ہیں، وقار دین پیمبر حسین جانتے ہیں، رضائے خالق اکبر حسین جانتے ہیں، کہاں پہ صبر کہاں تیغ آزمانا ہے، کہاں پہ صبر کہاں تیغ آزمانا ہے، مزاج فاتح خیبر حسین جانتے ہیں، نماز شام کا لشکر بھی پڑھ رہا تھا مگر، نماز شام کا لشکر بھی پڑھ رہا تھا مگر، یہ ماری جائیں گی منہ پر حسین جانتے ہیں، غم حسین پہ فتوے لگانے والے سن، غم حسین پہ فتوے لگانے والے سن، تو ہے یزید کا نوکر حسین جانتے ہیں، تو ہے یزید کا نوکر حسین جانتے ہیں۔ اور مقطع پیش کر رہا ہوں، فرشتے قبر میں ریحان کچھ نہ بول سکے، فرشتے قبر میں ریحان کچھ نہ بول سکے، جو میں نے کہہ دیا اٹھ کر حسین جانتے ہیں، وقار دین پیمبر حسین جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ سب نے دیکھا، سبحان اللہ، کتنا اچھا کلام پیش کیا افتخار زیدی صاحب نے۔ تو بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، آپ نے اپنے مشکل شیڈیول میں سے ہمیں تھوڑا سا وقت دیا، بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ہم ملتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ میں، اللہ حافظ۔